گزرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور بعد میں بہت بڑے بزرگ بھی ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا 3 چیزوں میں دل نہ لگے سمجھ لو اس پر اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں، میں بھی اتنا ہی محتاج، آپ بھی اتنا ہی محتاج۔ عمل کی توفیق ہر انسان کو ہو، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ عمل کرے۔ ابراہیم ابن آدم فرماتے ہیں جس آدمی میں یہ 3 باتیں ہوں وہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت میں اس کا دل نہ لگے۔ میرے بھائیوں بہت سوچیں، میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں میاں قرآن پڑھا کرو، کیا حضرت قرآن پڑھتے ہیں تو نیند آنے لگتی، دل اس نہیں لگتا، کیوں؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش الہی سے نازل فرمایا امت محمدیہ کے لیے تحفہ قیامت تک، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو پڑھا جائے گا۔ جنت میں ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، نمازیں ختم ہو جائے گی، حج ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، روزے ختم ہو جائے گے، ذکر اللہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جنتی کہیں گے اے اللہ دنیا میں ہم نے ہزاروں سجدے کیے، ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، وہ دنیا تھی وہاں تم سجدہ کرتے تھے، وہاں تم میرے بندے اور میں تمہارا خدا تھا، میں تمہارا رب تھا، اور آج میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے دوست ہو۔ اب تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سجدہ بھی منع ہو جائے گا، لیکن قرآن کی تلاوت وہاں بھی رہے گی۔ اس تلاوت کو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا، آخرت میں کہاں سے؟ ابراہیم ابن آدم فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کی تلاوت میں نہ لگے سمجھ لو اللہ کی رحمتوں کا دروازہ اس پر بند ہے۔ میرے بھائیوں ہم کو خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے، اور ہمارے بیوی اور بچوں، والدین، بھائی بہنوں سب کو کہنا چاہیے قرآن پڑھو، چاہے پاؤ پارا پڑھو، لیکن روزانہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک قرآن سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ قرآن کا پڑھنا سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نکیر نہیں کرتا ہوں، نہ میرا مزاج اعتراض کرنے کا نہیں ہے، لیکن میں اپنے اوپر بھی اعتراض کرتا ہوں، دوسروں کو بھی کہتا ہوں۔ ہم ناولیں پڑھتے ہیں، قصہ کہانیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار، کیونکہ شیطان اس کو پڑھنے نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن سے جتنی محبت ہوگی اللہ بندے سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ ابراہیم ابن آدم نے فرمایا کہ جس آدمی کا نماز میں دل نہ لگے اس آدمی پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہیں۔ اب دیکھیں بس بڑی مشکل سے وقت نکلتا ہے اور نماز پڑھی اور بس جلدی سے ختم کرو، اس میں زیادہ وقت لگانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ نماز کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمان کی معراج ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ایک وقت کی نماز بلا شرعی عذر چھوڑ دی وہ کفر کے دروازے پر پہنچ۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ جس کا اللہ کے ذکر میں دل نہ لگے سمجھ لو اس پر اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند ہے۔ میرے بھائیوں قرآن، نماز اور ذکر اللہ، اور یہ ساری چیزیں ذکر اللہ ہی ہیں۔ قرآن بھی ذکر اللہ ہے، نماز بھی ذکر اللہ ہے، اور ذکر تو ذکر اللہ ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے جب تم مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نافرمانی نہ کرو، تجھے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن آج ہم اپنی نجی زندگی میں تمام چیزوں کا خیال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس چیز کا استحضار ہمیں ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم کوئی گناہ نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں۔ لیکن اس سے استحضار، اس سے ارادہ
اس کا مزاج بنانا چاہیے، اور جب بن جائے گا تو آدمی گناہوں کی دہلیز پر پہنچنے کے لیے دیر کرے گا، کہے گا کہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ آج ہم اپنی نفسانی خواہشات میں پورا کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لگا رکھا ہے۔ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارے بچے اچھے ہوں، ہمارے بچوں کے کاروبار اچھے ہوں، اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرے میں، سماج میں ہمارا مقام اچھا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اعمال اچھے ہوں، اس پر ہمارا کوئی زور نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے، مسلمان کو مسلمان بناتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ عمل ہی ہے وہ چیز جس سے انسان بنتا ہے۔ آج ہم ہر طرح سے ہم خوبصورت نظر آتے ہیں، ہماری مسجدیں خوبصورت نظر آتی ہیں، گھر خوبصورت نظر آتے ہیں، گاڑیاں خوبصورت نظر آتی ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ہماری مجلسیں خوبصورت نظر آتی ہیں، مہمانوں کے لیے ایک سے ایک بہتر سے بہتر کھانا ہم تیار کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال کو بھی خوبصورت بنانے کا حکم دیا ہے، کبھی اس کو بھی تو خوبصورت بنا دیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ یہ کہنے والے بھی بن جائے کہ دیکھو میرے اس بندے کے اعمال کتنے خوبصورت۔ اگر اس پر ہماری محنت ہو جائے تو خدا کی قسم ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی دنیاوی نفع سے، دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور دنیاوی چیزوں کو استعمال کرنے سے کبھی منع نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ اس کو استعمال کرو ضرورت کے مطابق، اچھے سے اچھی چیز، لیکن مجھے بھی تو یاد کیا، تم اچھا کھاؤ لیکن اچھے عمل کرو، اچھے گھر میں رہو لیکن اچھے عمل کرو، اچھی سوسائٹی میں رہو لیکن اچھے عمل کرو۔ ٹھیک، تمہاری زبان سے اچھے کلمے نکلیں، تمہاری زبان سے ایسے کلمات نکلیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند۔